अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बी इंस्पायर्ड के साथ मैं हूं अली रजा और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो बहुत स्पेशल हैं आज के लिए, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट हैं जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर और यूथ मेंटरशिप में। वो दी सेल्फ प्रिज्म की फाउंडर हैं और सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट CERD की करिकुलम हेड भी हैं। तो आइए हम वेलकम करते हैं मिस सुरैया मलिक से, जो कि आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं मैम। अल्लाह का शुक्र। क्या हमें बता सकती हैं कि द सेल्फ प्रिज्म बनाने का असल सबब क्या था? अच्छा, जैसे आपने बताया अली कि मेरा जो है वो शोबे तालीम से ही ताल्लुक़ है और मैं कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही और इस हवाले से यूथ से वास्ता पढ़ता रहा और इक़बाल जो है वो उसका शौक़ था। कुछ वालिदैन की तरफ से भी कुछ ऐसे उस्ताद मिल गए जिन्होंने ये शौक़ बहुत बढ़ाया और हमें ये एहसास होता था कि किरदार साजी के हवाले से जो भी हमारा तालीमी सेटअप है, जो निसाब है, उसमें इक़बाल को बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये तो ठीक है कि हमने अपने बच्चों को नज़में रटवाई हैं और वो भी एक एज की हद तक सही होती हैं शख्सियत साजी के लिए, लेकिन आगे जा कर के ये तज़िया कराना, ये फाइंडिंग्स लेना कि असल में इक़बाल कह क्या रहे थे। वो जो उन्होंने कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमारा जो स्टूडेंट है ना, हमारा जो बच्चा है, वो तो पूछता है टीचर क्या आप बता सकती हैं कि खुद ही होती क्या है, क्या ये बाय डिफ़ॉल्ट चिप होती है या हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं अपनी शख्सियत के अंदर। कोई ऐसा फॉर्मूला भी दिया इक़बाल ने। तो मैंने बेसिकली ना इस सवाल के जवाब में अपना ये अदारा कायम किया था और फिर हमारा काम ही यही है कि हम डिफरेंट वर्कशॉप्स के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए ना स्टूडेंट्स को ये स्किल्स सिखाते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट खुद ही इन आवर पर्सनालिटी। और अल्लामा इक़बाल ने खुद कहा ना कि फ़र्क कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। एक दफ़ा जैसे ही फ़र्क डेवलप हुआ ना तो फिर इंशाल्लाह सोसाइटी भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मकसद यही था इसका कि समझ जाए यूथ को कि खुद ही जिसको उन्होंने एटॉमिक वेपन कहा वो है क्या, वो असल में चीज़ क्या है, उसको डेवलप कैसे करते हैं। क्या हम भी वो मेथडोलॉजी सीख सकते हैं जिसके ज़रिए हम जान सकें कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है अपने अंदर। माशाल्लाह, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरा आपसे दूसरा सवाल, आपको CERD में करिकुलम हेड होने के नाते किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अच्छा, चैलेंजेस से पहले तो ना मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और इसकी वजह ये है कि आपको पता है सर्ट जो है वो ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का एक डिपार्टमेंट है और हमारे CEO ज़ाहिर सईद साहब इसको लेके चल रहे हैं। तो तकरीबन 35,000 बच्चे इनके पास एनरोल हैं। तो एक तो आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिला कि आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वो बराह रास्त जो है वो उन तलबा को मिलेगा जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं। एक तो प्लेटफॉर्म मिला और चैलेंजेस यूँ मिले कि हमारे यहाँ सारे ही बच्चे तो बहुत अच्छे तबके से मतलब ताल्लुक़ नहीं रखते, तो गुरबत हमारा चैलेंज बनी। अच्छे असातिज़ा हायर करना कुछ किसी हद तक मैं कह सकती हूँ कि हमारा चैलेंज बना, लेकिन ये कि मुसलसल काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। निसाब साजी का काम, टीचर्स ट्रेनिंग का काम, फिर उस लिहाज से मुस्तकिल उनको गाइड करने का सिलसिला ये जारी है। ये चैलेंज कि पाकिस्तान में हम एक मेयारी तालीम दे सकें बच्चों को, ये स्टिल काम जारी है। ये एक चैलेंज है हमारे लिए। आपने इकबालियत पर प्रोफेशनल कोर्सेज 10 सालों से ज्यादा अरसे से करवाए हैं। आप किस तरह इकबाल की तालीमात को आजकल नौजवानों के लिए रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं? अच्छा अली, मैं जो बात करना चाह रही हूँ ना वो यही कि देखिए, आप टेबल के इधर बैठ के जब इंटरव्यू लेते हैं ना, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, कि कराची में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन आप भी अगर ये कहें कि आपको एक अच्छे किरदार का एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी हो, जिसके पास जो कमिटेड भी हो, तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है ना। यानी हमारा जो भी तालीमी निज़ाम रहा है अब तक, उसमें हमने डिग्री को बहुत फोकस किया है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर हमने इतना काम नहीं किया। तो इक़बाल की जो तालीम है ना, वो असल में किरदार साजी यूँ करवाती है कि जो खुदी का कॉन्सेप्ट है अल्लामा इक़बाल का, वो हमारे अंदर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ को जो हमें होनी चाहिए और उसके बाद इस्लामिक जो क्वालिटीज़ हैं उसको क्रिएट करता है। तो हम असल में इन प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं हाउ कैन वी क्रिएट दीज टू क्वालिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेज्ड हैंड्स इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ओ अल्लाह गिव अस वन उमर फ्रॉम उमरैन। ठीक है, अल्लाह ताला ने किसको दिया? हज़रत उमर बिन खत्ताब को। आप जानेंगे रिसर्चर्स क्या कहते हैं, क्यों उमर बिन खत्ताब को अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया। वो दौर जब हज़रत उमर ईमान नहीं लाए हैं, आप पीछे मुड़ के देखिए, उनकी ज़िंदगी में जाके देखिए, बुनियादी इंसानी खूबियाँ उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया ना
اور پھر ان کی شخصیت میں اسلامی خوبیوں کی تعمیر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اور پھر درجہ وہاں تک پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سٹیپس ہیں. اچھا, ہم لوگ کیونکہ مسلمان ملک سے تعلق رکھتے ہیں, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اسی ماحول میں رہے پلے بڑے, تو ہمیں جو ہے نا ٹرمز بولنا آ گئی ہیں. مطلب ہم جو ہے نا اسلامی خوبیوں کا نام تو بہت لیتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے بیسک ہیومن کوالٹی بھی نہیں, نہ ہی کوئی پریکٹس ہے. ہاں, مثال کے طور سے میں کہوں کہ جیسے میں اور تم یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم صابر ہیں, ہم نے یہ ٹرم سنی ہے, یہ اسلامی خوبی ہے, اسلامک ٹرم ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہمیں انتظار کرنے کی تمیز نہیں. بالکل, مطلب صبر از دا سپرلیٹو ڈگری آف ویٹنگ. ٹھیک ہے نا, یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. ہمارا یہ مسئلہ اتنا خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اگر ابھی بھی اس کو ایڈریس نہیں کیا تو ویلیوز کے لحاظ سے ہم کہاں چلے جائیں گے ہمیں اس کا اندازہ نہیں, خود ہمیں خبر نہیں. تو آپ کے حساب سے آپ کے ایکسپیرینس, جیسے کہ آپ کو 18 سالوں سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, تو آپ کے حساب سے فیو اسٹیپس فارورڈ ٹو اٹ کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کو, کسی اسٹوڈنٹ کو, کسی بھی ینگ یوتھ کو اگر آپ کو ایڈیشنلی کوئی چیز ریکمینڈ کرنی ہے, اس کو اگر اس کو اس ٹریک پہ آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بیسٹ اسٹیپس کیا ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیے, اس کے لیے تو وہ کوٹیشن ہمیشہ یاد رکھیں کہ تبدیلی کا نا ایسا معاملہ ہے کہ اس دروازے کی چابی جو ہے نا وہ باہر سے نکلتی. یہ پہلا مسئلہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص یہ تہیہ کر لے کہ اس کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کو, تو یہ چابی, اس کا تالا جو ہے نا وہ اندر سے کھلتا ہے, چابی اس کے اپنے پاس ہے. تو ایک دفعہ اگر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ہے ہمارا سیٹ اپ موجود ہے, پلیٹ فارم موجود ہے, ہم خود بھی جاتے ہیں, بعض اوقات ہمیں متوجہ کرنا پڑتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہمارے بچوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی جو کمی ہے یہ دور ہو جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, پوٹینشیل ہے. اور بچے الحمدللہ, میں بھی اپنی یوتھ سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں, مجھے خود سے زیادہ فیئر لگتے ہیں یہ لوگ, مجھے خود سے زیادہ پریکٹیکل لگتے ہیں. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جس خاص ایلیمنٹ کی, اگر یہ اپنے اندر اس کو کریٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. بیسکلی سریہ صاحبہ, کچھ پریکٹیکل مسائل شیئر کریے ہمارے ساتھ. اس کو بھی ڈیفائن کروں نا کہ امپاورمنٹ سے کیا مراد ہے. بالکل, ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی ڈگری آ جائے, ٹھیک ہے, میں نے مان لیا آپ کے فورم پہ میں کہہ دوں گی آپ کے سامنے ٹھیک ہے بیٹا صحیح ہے, لیکن میں بار بار جس کی طرف زور دے رہی ہوں, جو الٹیمیٹ گول ہے نا, جو الٹیمیٹ گول ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرا اور تمہارا ڈیزائن کر دیا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں بھیجا, ہم نے تمہیں تخلیق کیا, تمہیں بنایا صرف اس لیے تاکہ تم وہ کرو نا جو تمہاری ڈیوٹی ہے. علامہ اقبال نے یہ بھی تو کہا نا کہ فرشتے کم تو نہیں تھے اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے, آپ کو بنایا کس لیے ہے, آپ اس کے اوپر بھی تو غور کیجیے. اشرف المخلوقات میں سے بنا ہے. تو یہ جو پروفیشنل گول میں نے اور تم نے سیٹ کیے نا کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے, کوئی سوشل سائنٹسٹ بنے گا, کوئی فلاسفر بنے گا, کریں, ٹھیک ہے, آپ کے الٹیمیٹ گول, یہ پروفیشنل گول ہو سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹ گول کو شیڈو نہیں ہونا چاہیے. علامہ اقبال اپنے خود ہی کے ذریعے بار بار یہ بات سمجھا رہے ہیں, الٹیمیٹ گول کو شیڈو نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, یہ کور کر لے گا, سیٹ ہے, سب معاملہ صحیح رہے گا. اور زیادہ تر جو ہے دنیاوی ساری چیزوں کو ہم نے اپنا ایک الٹیمیٹ گول بنا دیا. ہاں, ہم نے پروفیشنل گولز کو الٹیمیٹ گول بنا لیا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا ابھی MD CAT کے ٹیسٹ ہوئے, اس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ نہیں کامیابی حاصل کر سکیں گے. پھر آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں تو ریشو پھر بھی کم ہے, لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کی بھی خبریں آتی ہیں, وہ پروفیشنل گول جو ہے وہ الٹیمیٹ گول بن گیا. اچھا یہ بھی دیکھیے گا, ابھی وہ جو یوتھ ہے نا اس کے پاس جو نعمتیں ہیں, اس کے پاس جو صلاحیتیں ہیں, اس کو بھی دیکھیں. علامہ اقبال کا جو دور ہے اس دور کو دیکھیا, ان کے دور کا جو یوتھ ہے تو بالکل پسا ہوا, جس کی کوئی پرسنالٹی نہیں, احساس کمتری کا مارا ہوا, وہ اس کو بار بار اٹھا رہی ہے کہ بھائی تم ذرا سا سنبھل جاؤ تو تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے, تم تو ایسی طاقت ہو. تو اگر وہ آج ہوتے تو آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو کہ بیٹے آپ تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں, بس ذرا سی ہمت کریں. اچھا, تو قرآنک جیوگرافی کا کانسیپٹ جو آپ نے ڈیولپ کیا ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو قرآن کی کامیابی کے فارمولا کس طرح سے ڈرائیو کرنا سکھاتی ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں تو نا یہ میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا, یعنی مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہوتی جب میں سورہ قریش کو پڑھتی تھی اور اس میں ترجمہ آتا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ قبیلہ قریش کو ایسی نعمت سے نوازا, ان کو ایسی جگہ رکھا کہ وہ دونوں موسموں میں فائدہ اٹھاتے ہیں. دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو گرمی میں نہیں کام کرتے, بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو سردی میں بند ہو جاتی ہیں, تو قریش کے پاس تو دونوں موسموں کا فائدہ تھا. اچھا, جب اس طرح کی ترجمے آتے تھے نا تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کون سی جگہ ہے. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ گلوبل ویژن رکھنے والے پیغمبر تھے,
انہوں نے جس طرح سے اپنی اولاد اور اپنے بھتیجے کو دنیا میں پوزیشنز اسائن کی تو وہ جگہ آج تو کریم بنی ہوئی ہے, وہی گولڈن ہمارے پاس ایریاز ہیں. تو اس نے میرے اندر وہ پیاس جو تھی اس کو جگایا, پیاس بڑھائی, کہ پیاس ڈیولپ کی کہ میں مطلب کچھ ایسا کروں کہ اسٹوڈنٹس کو قرآن کی جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ ود میپ ہو, ود ویڈیوز ہوں, وہ ریلیٹ کر سکیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر جو تھا آج کی دنیا میں کہاں سے کہاں تک تھا, اور اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کون سی جگہ پہ تھے, جو مختلف قرآنی قصے ہیں قوموں کے, یہ قومیں آج کہاں ہیں. تو آپ کو پتہ جب آپ اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں نا تو چیزیں زیادہ اچھی طرح سے سمجھ بھی آتی ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے, پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ میرے اندر خاص شاید میرے والد کی وجہ سے تھا کہ وہ جیوگرافی کے بڑے ایکسپرٹ تھے اور بالکل ہاتھ کی ہتھیلیوں کی طرح ان کو دنیا کے نقشے یاد تھے, شاید میں ان سے انسپائر ہوئی. لیکن یہ جو اندر کی پیاس تھی نا اس نے مجھ سے کام کروایا, اور میں نے تقریباً یہ 12 سیشنز کا کورس ڈیولپ کیا. اور ہمارا قرآن انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے کراچی میں دینی تعلیم کے لیے مشہور و معروف, ان کی تقریباً 6 کیمپسز میں نے یہ کورس کروائے. اچھا, وومن اسلامک لائرز فورم کے یوتھ امبیسڈر کے طور پر آپ کے نزدیک تعلیم کا کیا کردار ہے, اسپیشلی پاکستان میں عورتوں کی امپاور کرنے کے لیے کیا؟ اچھا, میں پھر یہی کہوں گی علی کہ طرح طرح کی ٹرمز ہیں وہ ایجاد ہو گئی ہیں اور اس کے امبریلا کے نیچے جو ہے وہ ہم بہت بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ویمن اسلامک لائرز فورم تو خیر ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اسلامک تعلیمات کو انٹیگریٹ کر کے خواتین کی مدد کرتا ہے, قانونی جو بھی ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے جو برننگ ایشوز ہیں خواتین کے حوالے سے کہ جاب پلیس میں جو ہیرسمنٹ کے حوالے سے نئے نئے قوانین آ رہے ہیں, یا پھر یہ کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں, تو ہمارا کام وہاں پہ یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ کالجز میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں جا کے اور وہاں کی اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کے رائٹس کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں. لیکن ہم میں اور پھر دوسری آرگنائزیشن میں فرق یہ ہے کہ ہم پھر اپنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود ہے نا اس کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اپنی فیمیلز کو اس بات کی آگاہی دیں تو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیملی کی امپورٹنس بتائی ہے, جو خاندان کا ادارہ موجود ہے ابھی تک ہمارے معاشرے میں, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور بالکل ختم ہونے کی حد تک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے نہیں, الحمدللہ ایسا نہیں ہے, تو وہ بھی سیف رہ سکے. یعنی میں اس کو مزید واضح ایسے کروں کہ جیسے اگر ہماری کوئی بہن ہمارے پاس آتی ہیں, عام کسی ادارے میں جاتی ہیں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے, تو وہاں ان کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ جو ہے وہ الگ ہو جائیے. اور اس وقت پاکستان میں سب سے آسان جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ خلا کا ہے, صبح دائر کیجیے شام میں لے لیجیے. لیکن اگر یہی خاتون ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان کی سیٹلمنٹ ہو سکے, ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نکل سکے. اور اس میں بہت سارے ریزنس ہیں نا, کہیں پہ بے روزگاری ہے, کہیں پہ جہالت ہے, کچھ اور ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے یہ ہو جائے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آخری حل تو موجود ہے. تو ہم میں اور دوسروں میں بس صرف یہ فرق ہے کہ ہم نوجوان لڑکیوں کو گائیڈ کرتے ہیں ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سیرت.